أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند مل کر پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وأصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات شان دو عالم جان دو عالم روح کائنات فخر الرسل نبی کل ہادی السبل دانائے حضور عرب دے محبوب امت کے پیارے احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی ادب کے لائق سامعین و ذی وقار نوازی حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، خدا کا کروڑا شکر کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. دعا گو ہوں کہ خالق کائنات یہ بابرکت دن اسا ساریاں واسطے بخشش دا ذریعہ بناوے، چونکہ ببر بابرکت دن بھی قسمت والے نو ہی نصیب ہوتا ہے. اگر بد قسمتیں دیکھنے ہو نا تو آپ باہر چلے جائیں، آپ جب نماز جمعہ پڑھیں گے وہ ویسے کہ ویسے وہیں پر بیٹھے ہوں گے. یہ توفیق رب انہیں دیتا ہے جن سے رب خود پیار فرماتا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس رب نے آپ کو اور مجھے توفیق دی ہے کہ ہم اس کے گھر میں آئے، اور اس پر خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ بھی کم ہے کہ خدا نے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق تو ہمیں بخشی. کروڑوں لاکھوں لوگ ہیں جنہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا. کیوں؟ ان سے کچھ خطائیں ایسی ہو جاتی ہیں. بلا تاخیر چونکہ ہمارے دوست ہیں قبلہ رمضان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سلامت رکھے، ان کا کافی دنوں سے یہ اصرار تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کی تھی کہ وقت ملا تو وقت کی اندر گنجائش اتنی نہیں تھی کہ ذکر نہیں کر پایا تھا. انشاءاللہ آج آغاز ہی وہیں سے کر لیتے ہیں. پھر چونکہ آگے شب برات آ رہی ہے، اس حوالے سے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں تو کہ اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ذکر کر دیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنے بڑے امام ہیں، امت محمدیہ کے اندر 80 یا 90% انہی کی اتباع کرنے والے ہیں، انہی کو ماننے والے ہیں. آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا حضرت صاحب آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ کے پاس اتنا زیادہ علم ہے، یہ علم آپ نے کیسے حاصل کیا؟ آپ نہ رونے لگے، آنسو بہانے لگے. آپ فرماتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے بات ہے، ذرا دل کے کانوں سے سننی ہے. آپ فرماتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو پھر کس کا کمال ہے؟
کہا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں تھوڑا سا جب علم پڑھتا تھا اور وہ مجھے یاد ہو جاتا تھا، پھر میں رب کا شکر ادا کرتا تھا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا کہ جب میں وہ تھوڑا سا یاد کر لیتا پھر رب کا شکر ادا کرتا، رب مجھے علم اور عطا فرما دیتا، پھر وہ یاد کر لیتا، پھر اس پر بھی رب کا شکر ادا کرتا رہتا، حتیٰ کہ میں رب کا شکر ادا کرتا جاتا، رب میرے علم میں اضافہ فرماتا جاتا۔ تو یاد رکھو میرے عزیزوں سے، کوئی بھی کام ہو، یہ بزرگان دین آپ کو اور مجھے یہ پیغام دے کر جاتے ہیں، کسی حوالے سے بھی ہو تو جب تک آپ رب کا شکر ادا نہیں کریں گے اس کام کے اندر برکت نہیں آئے گی۔ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے بھی کبھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، معاملات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی رب کا شکر ادا کریں۔ وہ رب کو ادا اتنی پسند ہے کہ رب ان کے کاروبار کے اندر، رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے عالم دین، حضرت امام مالک فرماتے ہیں آپ کے متعلق کیا کہ اگر اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ اگر آپ ایک دیوار کو علم کے ذریعے سے سونا ثابت کرنا چاہیں تو وہ مٹی کی دیوار کو بھی سونا ثابت کر دیں گے، اتنا علم عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہم حنفی ہیں اور انہی کے پیروکار ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرتا، کیونکہ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں۔ اب بھی کچھ لوگ ہیں جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں، مقتدی حضرات، اس وقت کے لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ حضرت ہم آپ کو ثابت کر دیتے ہیں، آپ کو دلیلیں دیں گے کہ مقتدی جو ہے امام کے پیچھے قرات کرے گا۔ وہ بڑے علماء تھے، وہ سارا ہجوم بنا کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے کہا بھائی مناظرہ کرنا ہے، کہا مناظرہ کرنا ہے، کہا کیسے کرو گے، کہا سارے ہم دلیلیں دیں گے۔ آپ نے کہا ایسا نہیں ہوتا، مناظرہ کرنے کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا اب سارے باتیں کریں گے تو کسی کی بات سمجھ نہیں آئے گی، آپ کسی کو ایک امام مقرر کر لیں، آپ اپنا ایک امام بنا لیں، وہ آ کر مجھ سے مناظرہ کرے۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کرنی شروع کر دی، مشورہ کرنا شروع کر دیا، مشورہ کیا، انہوں نے ایک عالم دین کا انتخاب فرما لیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے امام صاحب ہیں اور یہی جو ہے آپ سے مناظرہ کریں گے۔ آپ مسکرائے، دیکھیں آپ کی عقل و فراست دانش کو سمجھیے گا، آپ مسکرائے۔ آپ نے کہا یہ آپ لوگوں کا امام ہے، کہا ہاں امام ہے، کہا اس کا کہنا تمہارا کہنا ہوگا، کہا ہاں یہی ہوگا، کہ یعنی تمہارا کہنا بھی اس کا کہنا، ہاں یہی ہوگا۔ آپ نے میرے میں مناظرہ ہی ختم ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ وہ حیران ہو گئے، شروع بھی نہیں ہوا، ختم کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم لوگوں نے اسے اپنا امام بنا لیا ہے، اس کا کہنا تمہارا کہنا ہے اور تمہارا کہنا ان کا کہنا ہے، یہی تو سمجھانا مقصد ہے۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں انہیں جواب دیا کہ وہ لاجواب ہو گئے اور وہ سارے حیران ہو گئے۔ حضرت اتنے خوبصورت انداز میں مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے مناظرے کو ختم کر دیا ہے، اور اس لیے الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں۔ ایک بادشاہ تھا آپ کے دور کا، اور اس بادشاہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ شام ہونے سے پہلے تو میری سلطنت سے نکل جا، اگر شام ہونے سے پہلے تو نہ نکل پائے تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس وقت کے لوگ جو تھے جب کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پہ آ جاتے تھے۔ اب اسے اور کوئی دار نظر ہی نہیں آیا، کوئی اور دروازہ نظر ہی نہیں آیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے۔ حضرت بادشاہ نے حکم دے دیا ہے کہ میری سلطنت سے تو اگر باہر نہ نکلا تو تجھے قتل کر دیا گا۔ اب بادشاہ ہے، اس کی تو پورے ملک پر سلطنت چلتی ہے، پورے علاقے میں اس کی بادشاہت ہے۔ اب اس کے چونکہ اس وقت سواریاں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، تاکہ میں کیسے نکلوں گا، میں تو نکل نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ آپ نے کہا گھبرانے کی بات کیا ہے، جاؤ جا کر خدا کے گھر میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ خدا کے گھر میں کسی کی بادشاہت نہیں ہوتی۔ وہ جا کر خدا کے گھر میں اللہ اللہ کرتا رہا، پتہ کرے تو وہ خدا کے گھر میں بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے بلوایا کہ تجھے کہا تھا چلے جانے کے لیے، تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔
کہ مجھے امام اعظم ابو حنیفہ نے بٹھایا یہاں پر، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کہا کہ اسے میں نے حکم دیا، آپ نے اس کا مسجد کے اندر بٹھا دیا خدا کے گھر میں، کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے گھر ہوتا ہے اس پر کسی کی حکومت نہیں ہوتی۔ اب وہ بادشاہ قبیلہ اور بادشاہ نے، وقت کے جو بادشاہ تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کیا گیا۔ اس لیے گرفتار کیا گیا کہ آپ کو ہم چیف جسٹس بناتے ہیں، آپ نے ان کی کرسی کو ہی ٹھکرا دیا۔ ہم نے کہا مجھے یہ کرسیوں کی لالچ نہیں، اور بدقسمتی سے آج کے ہمارے حکمران کیسے حکمران ہیں، اسی کرسی کی خاطر لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، کرسی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قربان جائیں امام اعظم ابو حنیفہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، انہیں ان چیزوں کی جو ہے نا لالچ ہی نہیں تھی، اور پھر باقاعدہ آپ کو گرفتار کیا گیا، جیل کے اندر ڈالا گیا اسی وجہ سے۔ اور آپ کا بہت بڑا نام تھا، آپ نے 83 یعنی 83,000 اصول اس امت کو دیے ہیں، 83,000 اصول دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ آپ کی چوکھٹ میں کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ لے کر آتا وہ پریشانی سے واپس نہیں لوٹتا تھا، اس کا مسئلے کا حل وہاں سے مل جایا کرتا تھا۔ اور جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، اب چونکہ کاروباری حضرات بیٹھے ہیں اس حوالے سے بھی بات کر دوں تو اسی طرح اللہ وہ کاروبار بھی کرتے تھے، تاجر بھی تھے بہت بڑے، کپڑے کا بھی کاروبار کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں یہ دل سے کانوں سے سننے والی بات ہے، ناراض نہ ہونا، ذرا سننا اور پھر اپنا بھی محاسبہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، آسمان پر بادل چھایا کرتے تھے نا تو آپ دکان بند کر دیتے تھے، آپ کاروبار نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کاروبار کا وقت ہے، آپ دکان بند کر دیتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں آپ سے کپڑا خرید رہے ہیں، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بات اصل میں یوں ہے کہ جب بادل آسمان پر چھاتے ہیں اس کا لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اب جب کسٹمر آئے گا کپڑا خریدنے کے لیے تو وہ اصل اور نقل میں پہچان نہیں کر پائے گا، کہیں میں ڈرتا ہوں کہ وہ کسٹمر آئے کپڑا خریدنے کے لیے مجھے قیمت اصل کپڑے کی دے جائے اور خرید جائے نقل 2 نمبر کپڑا، تو کہیں رب کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ آپ اندازہ لگائیں ہم کیا کرتے ہیں، نقل کو اصل کر کے بیچتے ہیں، نقل کو اصل کر کے ہم بیچیں گے۔ ہم یہ اچھا بڑی عجیب بات ہے ہمارے ہاں بھی معاشرے کے اندر، کہتے ہیں یہ اصل میں اگر ہم ان کو بتا دیں تو ہمارا سودا نہیں لیتے۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، جو یہ سوچ کر اپنا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے لوگ بھی ہیں تجارت کریں گے، ایک سودا بھی 2 نمبر کا بیچیں گے، پھر اس پر قسم بھی کھا لیں گے، اس پر قسم بھی کھائی جاتی ہے کہ خدا معاذ اللہ خدا کی قسم یہ ایسا ہی ملا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس طرح کی قسم۔ اور یاد رکھیں میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جھوٹا سودا بیچتا ہے اس پر خدا کی لعنت برستی ہے، اور اس مال کے اندر کثرت ہوگی برکت نہیں ہوگی، کثرت ہوتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ قسم کھا کر تو اگر اپنا سودا بیچ بھی لے گا، تیرا سودا بک بھی جائے گا لیکن تیرے مال کے اندر برکت اٹھا لی جائے گی، برکت نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے اتنے بڑے ارب پتی لوگ ہوتے ہیں پھر بھی ان کے یعنی کہ ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسے کیے ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہیں سکون ہی میسر نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی دکان پہ نا کسی کو بٹھا کے گئے، جو ملازم تھے اس کو بٹھا کے گئے، بچہ تھا، بالغ تھا، اب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ کپڑے تھے جس میں سوراخ تھے، آپ اسے بتا کر بھی جا رہے ہیں کہ بھائی کوئی کسٹمر خریدنے کے لیے آئے تو آپ نے جو ہے اسے بتانا ہے کہ یہ کپڑے کو سوراخ ہے، ایسے نہیں بیچنا، اور اس کی قیمت اسی حساب سے لگانی ہے۔ وہ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ کر جب واپس لوٹے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کپڑا بیچا ہوا تھا اس بچے نے، تو آپ نے پوچھا وہ کپڑا بیچ دیا؟ کہاں بیچ دیا؟ کہا اس کو بتایا تھا؟ کہا نہیں بتایا۔ قیمت کا وہ جس طرح عام روٹین میں لیتے ہیں، آپ نے فرمایا امام اعظم پر تو نے ایک اور بوجھ ڈال دیا ہے۔ آپ 3 دن مسلسل اسے تلاش کرتے رہے کہ اس کو اس کی رقم واپس دی جائے اور اسے بتایا جائے کہ یہ کپڑا غلط طریقے سے آپ کے پاس چلا گیا نادانی سے، لیکن وہ نہ ملا۔ آپ نے 3 دن کی کمائی خدا کی راہ میں سر خیرات کر دی، 3 دن کی کمائی۔ پھر آپ ممبر پر جا کر بیٹھ کر لوگوں سے زار و قطار رو رو کر کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ سے خطا ہو گئی ہے کہ غلطی سے ایک کپڑا بیچ دیا ہے،
اگر وہ بندہ ہے تو وہ میرے پاس آ جائے، اگر نہیں ہے تو خدایا میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ لوگ بھی زیادہ قطار رونے لگے آپ کی یہ بات سن کر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے ہیں گلی سے، ایک شخص بھی جا رہا ہے اور آپ کا پاؤں اس کے پاؤں پہ آ جاتا ہے، اور وہ بندہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ وہ کہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رب سے ڈرو، خوف خدا کرو۔ اتنی بات کی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آیا، لوگوں نے پانی پلایا، حضرت کیا ہوا؟ کہا وہ بندہ کہاں ہے جس نے مجھے بتایا تھا کہ رب سے ڈرو، اسے بلاؤ۔ اب اسے بلایا کہ اس نے کہا حضرت مجھ سے تو غلطی ہوگی، میں نے تو ویسے کہہ دیا تھا آپ کو۔ آپ نے کہا تو نے تو کہہ دیا تھا لیکن مجھے اس رب کا ڈر آ گیا ہے۔ نہ جانے ہم کن کن کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، پھر بھی جو ہے ہمیں خوف خدا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہتا ہوں، یارو یاد رکھو زندگی ہمیشہ نہیں رہنے والی، ایک دن زندگی کی ڈور کہیں نہ کہیں ٹوٹ جانی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے ہیں، آپ نے جوتے جو ہے لکڑی کے پہنے ہوئے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، بارش ہوئی تھی تو کیچڑ تھی، اب چلتے جا رہے ہیں، ایک گھر کے پاس سے گزرے تو کیچڑ تھی، آپ نے پاؤں رکھا تو وہاں سے کیچڑ اچھلا اور کسی کی دیوار پر جا کر پڑی۔ آپ وہاں پر پریشان کھڑے ہو گئے، اتنا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری، پریشانی کی حالت میں کھڑے ہیں آپ۔ لوگ آ جا رہے ہیں، آپ کیوں پریشان کریں؟ کہ پریشان اس لیے ہوں کہ میں غلطی سے یہاں سے گزرا ہوں، غلطی سے جو ہے میرا پاؤں نیچے لگا ہے تو وہ کیچڑ اچھلا اور اس شخص کے گھر کی دیوار پر جا کر پڑا ہے۔ اب پریشان اس لیے ہوں کہ اگر یہ کیچڑ صاف کرتا ہوں تو کیونکہ وہ اس کی دیوار مٹی کی ہے تو اس کی مٹی بھی اترے گی، اب میں اسی حالت میں پریشان کھڑا ہوں۔ اب میں تلاش کر رہا ہوں کہ اس گھر کا مالک کو ڈھونڈ لوں کہ اس سے معافی مانگ لوں۔ آپ نے کہا یہی گھر ہے، وہ گھر کے اندر ہی ہوگا۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، وہ آیا اور وہ تھا مجوسی، غیر مسلم تھا۔ آپ نے کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ وہ مجوسی کہنے لگا کہ آپ یہ کیا بات کرتے ہیں، آپ کو تو پورا زمانہ جانتا ہے، آپ تو مسلمانوں کے امام ہیں، آپ کو کون نہیں جانتا؟ آپ نے ہاتھ جوڑ لیے، اتنے بڑے امام آپ نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا غلطی سے میں گزر رہا تھا تو کیچڑ تیری دیوار پر پڑی ہے میری وجہ سے، اب اگر تو اجازت دے تو میں اسے صاف کر دوں، اور تم معاف کرنا چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت یہاں سے میرا چوک میں گھر اور یہاں سے ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں اور کئی مرتبہ میرے گھر کی دیوار پر مٹی پڑی ہے، کبھی کوئی نہیں آیا، آپ کیوں آ گئے؟ یہ تو کوئی معمولی بات تھی، اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے عام بات ہوگی، معمولی بات ہوگی، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے اس غلام کے لیے معمولی بات نہیں ہو سکتی، اس غلام کے لیے معمولی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ حیران ہو گیا، اتنے پرہیزگار، اتنا میٹھا دین۔ تو وہ کہنے لگا، پاؤں میں پڑ گیا، حضرت مٹی جہاں رہی لیکن آپ مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے یہ عمل کرنا سکھا دیا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ، اور جس طرح اتنے بڑے امام تھے، اسی طرح ان سے بغض رکھنے والے حاسدین بھی اتنے زیادہ تھے۔ اور معاشرے کے اندر ہوتا ہے نا، یہ حقیقت بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ جس کو نواز نہیں تو پھر ان سے منافقت بھی بڑے لوگ کرتے ہیں، یہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، یہ انجے، یہ انجے، بھئی وہ جیسا بھی ہے تو کیسا ہے تو بتا۔ اور عربی کا ایک محاورہ ہے، المرء یخیس علی نفسی، کہ جو بندہ جس طرح کا خود ہوگا وہ دوسرے کو بھی اسی طرح کا سمجھے گا، اس کے بارے میں اسی طرح کے خیالات کرے گا، پیدا کرے گا ذہنوں میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، اتنا بڑا نام آپ کا، اور حاسدین بغض رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور کچھ لوگوں نے پلان بنایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کر دیا جائے۔ انہوں نے پلان بنایا کہ آپ کے علاقے کے اندر، چونکہ آپ کا کام تھا ساری رات علم پڑھاتے تھے، ساری رات لوگوں کو جو ہے نا دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور رات کو واپس لوٹتے تھے گھر۔ ایک بیوہ خاتون رہتی تھی، ذہانت کی بات بھی یہاں سے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ آپ دیکھیں اگر سیاست بھی کرنا چاہے تو کس خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ انہوں نے پلان بنایا، ایک بیوہ خاتون رہتی ہے، اس کو کہا کہ شام کو، رات کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، اور تو بیوہ ہے، غریب ہے، ہم تجھے منہ مانگی بھی قیمت دیں گے، تو نے صرف اتنا کرنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنے گھر بلا لینا ہے، باقی ہم جانے وہ جانے۔
اب بس اوقات بے صبر جو لوگ ہوتے ہیں نا، بے صبر لوگ غریب ہوں، پھر وہ کفر تک بھی پہنچ جاتے ہیں مال اور دولت کی خاطر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کیا کہ میری امت کے لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ نہ جانے ہم کتنے دن میں جو ہے نا کفری جملے بول جاتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے نا، کسی نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا گیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اتنی بڑی سزا ہے نماز چھوڑنے کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی، اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق وہاں سے گزرنے لگے، وہ خاتون دروازے پر کھڑی ہے پلین کے تحت، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو آواز دیتی ہے، اے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ لوگوں کے مسیح ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، میرے گھر میں آپ تشریف لائیے، میرے گھر میں میرا بچہ ہے، وہ سسکیاں لے رہا ہے، پریشانی کی حالت میں آپ اس پر دم کر دیں۔ جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دروازے کی چوکھٹ کراس کرتے ہیں، وہ پہلے سے تیار تھے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام اعظم، اتنے بڑے امام ہو کے رات کے پہر آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اتنی بڑی بات کر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ خاموش۔ اور ایسے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ کسی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نہیں جاتے، بلکہ رب کی دہلیز پر سر جھکا لیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ خاموش، انہوں نے رولا ڈالنا شروع کر دیا۔ بالآخر چنانچہ یہ پیغام بادشاہ تک پہنچا دیا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہم نے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ رات کو پکڑا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ بھی اب رات کا وقت ہے، میں سونے لگا ہوں، ان دونوں کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے، صبح اٹھ کے میں فیصلہ کر دوں گا ان کے حوالے۔ اب جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی جو عادت مبارکہ تھی، آپ نے مصلی بچھایا اور رب کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ادھر وہ رب کی عبادت کرے، ادھر خاتون کا دل پگھل رہا ہے۔ وہ خاتون شرمندہ ہو جاتی ہے، زار و قطار رونے لگتی ہے، اور کہتی ہے اتنے بڑے اللہ کے ولی کے ساتھ میں نے کیا ظلم کر دیا، اتنا بڑا بہتان باندھ دیا ہے۔ وہ معافیاں مانگنے لگی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرا، آپ نے فرمایا کہ تو جتنا بڑا بھی الزام میرے اوپر لگا دیتی، جس رب کی میں عبادت کرنا وہ مجھے رسوا زمانے میں نہیں ہونے دیتا، وہ زمانے میں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ پہلے رب پر بھروسہ تو کرو یار، رب پر یقین تو کرو، پھر دیکھو رب کہاں سے تمہیں عطا کرتا ہے۔ صبر بھی کچھ ہوتا ہے، ہاں ہم لوگ صبر کی دہلیز کو کراس کر جاتے ہیں، بے صبرے بن جاتے ہیں۔ رب سے مانگو جس طرح مانگنے کا طریقہ ہے، پھر دیکھو رب کہاں سے عطا کرتا ہے۔ اب اس کا دل پگھلنے لگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، دیکھیں یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے، انہوں نے کہا یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ تو پھر بھی نہیں مانیں گے، انہوں نے بات پھیلا دی ہے۔ کہا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا میں نے تجھے معاف کیا، اب تو ایک کام کر، یہ جیلر کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد چابیاں بھی ہیں، تو یہاں سے رونا دھونا شروع کر دے، اور تو کہے اسے کہ میرا گھر میں بچہ ہے اور وہ زار و قطار رو رہا ہے، اور پریشانی کی حالت میں آپ مجھے یہاں سے لے جائیں، اور میں اپنے بچے کی دیکھ بھال کر کے اسے دودھ دے کے میں پھر واپس آ جاؤں گی جیل میں۔ اب وہ جیلر سے کہا گیا، اور جیلر مان بھی گیا۔ آپ نے کہا کہ جب تو یہاں سے نکلنے لگے نا، تو نقاب پہن کر جانا ہے، شری پردہ کر کے، تو سیدھا اپنے گھر نہیں جانا بلکہ میرے گھر چلے جانا ہے، اور جا کر میری بیوی کو سارا پیغام دینا ہے، سارا حوالہ انہیں سنانا ہے یہ جو کچھ ہوا۔ اب وہ چلی گئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور فرمایا کہ جب واپس تو آنے لگے، تو نے نہیں ہے نا اپنا عبایا اتار کے میری بیوی کو دے دینا، اسے میرے ساتھ اس کے ساتھ بھیج دینا۔ اب وہ گئی، اندر سے وہی عبایا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پہن کر واپس اسی جیل کے اندر۔ صبح ہوئی اور عدالت لگ گئی، لوگ وہی منافقین حسد رکھنے والے وہ سارے موجود، انہوں نے وہی باتیں کرنی شروع کر دی، دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رات کو غیر محرم عورت کے ساتھ پائے گئے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنی شروع کر دی۔ امام اعظم خاموش۔ بادشاہ نے بھی کہا کہ دیکھیں آپ کو تو اتنا بڑا نام، اور آپ رات کے وقت غیر محرم عورت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے کون سی غیر محرم عورت؟ کہا یہ جو سامنے، کہا یہ تو میری اپنی محرم، میری اپنی بیوی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی بیوی کیسی ہے؟ کہا چیک کرا لو۔ جب چیک کرو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی موجود تھی، اور سارے لاجواب ہو جاتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے تو بادشاہوں نے کہا کہ آپ آئیں، یہ سلطنت لیں، ہمیں
نفع ہوگا، ہمیں فائدہ پہنچے گا. نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ میں یہ عہدے یہ عارضی ہیں. ہم تو اس عہدے کی بات کریے جو دنیا میں بھی رہیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے. عزیزان گرامی، آخری چند باتیں ہیں، کیونکہ باتیں تو بڑی کمال کی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ٹائم نہیں ہے. چند باتیں شب برات کے حوالے سے کر دو، چونکہ اگلا جمعہ پھر شب برات کے بعد ہی میرے خیال میں آئے گا، تو اس حوالے سے کر دی جائیں. دیکھیں، یہ جو شب برات آنے والی ہے، اس رات کو آپ کے میرے ہم سب کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. پورے سال کے جو ہم نے نیکیاں کی ہوتی ہیں، جو گناہ کیے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس رات کو رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور پھر اگلا سال جو آنے والا ہے ہمارے لیے، اس سال میں کون جیے گا، کون مرے گا، اور کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے، وہ اسی رات کو لکھ دیا جاتا ہے، جسے شب برات کہتے ہیں، 15ویں شب کو. اور شب برات کا معنی کیا ہے؟ شب مانے رات، برات مانے خلاصی کی رات، گویا کہ گنہگاروں کی بخشش کی رات. دیکھیں، ایک میں مثال دے کے آپ لوگوں کو سمجھا دوں. فقیر ہے نا، فقیر یہ صدائیں لگا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی سخی مجھے جو کھانا کھلا دے، کوئی ہے سخی جو مجھے کپڑے دلا دے، ہے کوئی سخی میرے مدد کر دے، میری مشکل آسان کر دے. تو پھر مزہ کتنا آئے گا کہ خود سخی اعلان کرے، ہے کوئی کھانا مانگنے والا کہ میں اسے کھانا دے دوں، ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا میں اسے دے دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں. ارے اس رات سخیوں کا سخی رب ذوالجلال اس رات کو آوازیں دے گا کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ آئے مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، ہے کوئی جو ہے رزق مانگنے والا کہ مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں، ہے کوئی جو ہے اپنی زندگی کو لمبا کرانے والا کہ میں اس کی زندگی کو بڑھا دوں. اور میں کہ جہاں تک کہ ساری رات رب کی رحمت آوازیں دیتی رہتی اور صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے. لیکن آخری بات، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات کو عبادت کرنے کے باوجود بھی بخشش نہیں ہوگی. اب میں وہ بندے گنوانے لگا ہوں. میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مل کر اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. کہیں ہمارا نام اس لسٹ میں تو نہیں آتا، اور اس لسٹ میں آتا ہے تو اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں، پھر رب معاف فرما دے گا. ان میں سے پہلے نمبر پر ہے وہ شخص جو جادو ٹونے کرنے والا ہے، جادو ٹونے کرانے والا ہے. اس رات کو اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں غلط نہ ہوں گا، آج کے ہمارے یہ مسلمان بھائی جادو ٹونے کرانے کے لیے غیر مسلموں کے پاس جا رہے ہیں. اور غیر جادو ٹونے کیوں کراتے ہیں؟ کہ بندہ بے نمازی تو نمازی بن جائے؟ نہیں، اس کا گھر توڑنے کے لیے. اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے تو اس کو برباد کرنے کے لیے جادو ٹونے کرائے جاتے ہیں. ارے اگر تم مخلوق کا بھلا نہیں چاہے گا تو تیرے ساتھ کیسے بھلا ہوگا؟ اور اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب ذوالجلال خود فرماتا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے نا، مخلوق یہ میرا کنبہ ہے، اور جو میرے اس کنبے کے ساتھ بھلا کرے گا رب اس سے راضی ہو جائے گا، رب اس سے راضی ہو جائے گا. اور ایمان سے بتائیں، ہم یہ جو جادو ٹونے کرنے والے ہیں تو یہ کیا بھلے کے لیے کرتے ہیں؟ کسی کے نہیں کرتے. اور یاد رکھیں، جو بندہ ایسا کام کرتا ہے اس کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی. نمبر 2 ہے شراب پینے والا، شراب کا عادی، جو شراب کے نشے میں ہمیشہ دھند رہتا ہے. اور معذرت کے ساتھ آج کی جو نوجوان نسل ہے دین سے بہت زیادہ دور چلی گئی ہے. بے حیائی کے کام میں نوجوان نسل اپنے آپ کو مقدم کر رہی ہے. آپ بیٹھے ہیں، آپ ایمان سے بتائیں کتنے فیصد نوجوان لوگ ہیں اور کتنے فیصد نوجوان باہر گھوم رہے ہیں، انہیں نماز کا پتہ تک نہیں ہوتا، نماز کے طریقے کا بھی نہیں علم. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین سے دور ہو رہے ہیں اور بے حیائی کے کام میں آ رہے ہیں. سوشل میڈیا پر اس قدر بے حیائی آ گئی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس میں ہی مشغول کر رہے ہیں. فرمایا، اور یاد رکھیں جو شراب کا عادی ہے نا، شراب کا عادی، اس کو کتنا بڑا عذاب دیا جائے گا کل قیامت کے روز، جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا
اور ویسے بھی وہ اپنے عذاب کی وجہ سے تکلیف میں ہوں گے، لیکن اچانک ان کے اندر ایک ایسا شخص ڈالا جائے گا کہ جن کے منہ سے اس قدر گندی بدبو نکلے گی کہ وہ اپنی تکلیف کو دوست کی بھول جائیں گے، اس کی وجہ سے چیخ و پکار کرنے لگیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ کون ایسا بدبخت آ گیا ہے کہ جس کی بدبو سے ہمارے دماغ بھی پھٹے جا رہے ہیں۔ تو جواب آ جائے گا، کیا یہ کالی کملی والے کی امت کا وہ شخص ہے جو شراب پیا کرتا تھا، شراب کا عادی تھا۔ نمبر 3 ہے جی ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کا نافرمان بندہ جو ہوگا اس کی بھی بخشش اس رات کو نہیں ہوگی۔ اور بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہمارا معاشرہ ماں باپ کا نافرمان ہی نکلتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ آپ ماں باپ راضی ہوں تو راضی ہوں، لیکن وہ نوجوان طبقہ نیا خون ہے نا، وہ کہتا ہے باپ کو اور تینوں کی پتا، سارے گلوں کا سانوں ہی پتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے وہ کس نے، اس نے دھکے کھا کر تمہیں یہ مقام عطا کیا۔ یا باپ کی محنتیں تو ہیں، ماں باپ کے رنگ تو ہیں جو تمہیں ملے ہیں، شان ملی، آج تو ماں باپ کو دھکے دے رہا ہے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے کہوں گا، اگر جن کے ماں باپ ناراض ہیں، جا کر ماں باپ کے پاؤں پکڑ لو، ان سے معافی مانگو، اس وقت تک پاؤں نہ چھوڑو جب تک وہ معاف نہ کریں، اور امید ہے آپ نے ہاتھ جوڑنے نہیں ہے، ماں باپ پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اعتراضات کیا ہوتے ہیں، کہتے ہیں ماں باپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، اور ان کا ظلم کیا ہوتا ہے جی، ایک ہی پتر نو ساری جائیداد دے چھڈی، سانو تو کچھ لبیا ہی نہیں، انہوں ہی سارا کچھ دے چھڈیا، سانو تو کچھ دیتا ہی نہیں۔ اور سنیں، جو بندہ کہتا ہے ماں باپ ظلم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں، ماں باپ کی شان بیان کر رہے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، اگر ماں باپ ظالم ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تیرا ماں باپ ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے، 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے، تیری لیے پھر بھی حکم ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، تو پھر بھی ان کا فرما بردار بن۔ اور ماں باپ کی شان یہ ہے، ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ یہ تو خدمت کرنا تو دور، فرمایا کہ اگر تم محبت بھری نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لے، رب اس کا بھی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے ماں باپ کی شان۔ اور آگے جی، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کی اس رات کو بخشش نہیں ہونی۔ آگے جی، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق توڑنے والا ہے، جھگڑے فسادات کرنے والا ہے، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہونی۔ اور آگے جی، دیوس۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ دیوس وہ شخص ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کو برے کاموں میں لگاتا ہے، دیوس اسے کہتے ہیں۔ ارے ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ نوجوان، میں خدا را ماں باپ سے یہ گزارش کروں گا، بغیر پردے کے اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا کرو۔ اور تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ بیٹی تو وہ ہے جس کے لیے میرے مصطفیٰ خود دعائیں کیا کرتے تھے، اور یہ تمہارے میرے لیے یہ بڑی عزت والی۔ اور دیکھیں نا، ماں کی شان کیا ہے، عورت کی شان کیا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اور بہن اور بیٹی۔ اب یہ جو بیٹیاں ہی، آپ جتنی بھی خواتین ہیں، آپ اگر ان کو بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے دیں گے، حساب ماں باپ سے بھی لیا جائے گا، اور وہ نمائش کرتی بھی رہیں گی نا اپنے چہرے کی، اسے تو حساب ہوگا ہی حساب ہوگا، اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی پکڑا جائے گا، باپ کو پکڑا جائے گا، بھائی کو پکڑا جائے گا، شوہر کو پکڑا جائے گا، بیٹے کو پکڑا جائے گا، ساروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اگر وہ جو گنہگار بنی تو۔ اس لیے فرمایا کہ دیوس جو بندہ ہوگا اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہونی۔ یہ وہ بندے تھے جن کی اس رات کو بخشش نہیں ہونی۔ اگر ہمارا نام، میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ناراض آپ نہ ہو جائیں، اگر ہمارا نام اس لسٹ میں آتا ہے تو ہم اپنا نام پہلے نکلوا لیں، توبہ کر لیں، پھر رب ذوالجلال اس رات کو آپ کی اور میری بخشش فرما دے گا۔ دعائے خالق کائنات وہ شب برات کی رات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس رات کے صدقے آپ کی اور میری ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔